بیگم ستارہ کی عالیشان کوٹھی کے لان میں کافی سارے لوگ جمع ہیں۔ سامنے اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں بیگم ستارہ تشریف لائیں گی اور غریب غربا میں تحفے تقسیم کریں گی، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ وہ کئی سال سے اپنی عید اسی طرح منایا کرتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد ان کے گھر میں غریب لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کے پیکٹ اور گفٹ ان لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیگم ستارہ گھر سے نکلتی ہیں اور اولڈ ہوم، سویٹ ہوم، ایدی سینٹر اور یتیم خانوں کا دورہ کرتی ہیں۔ وہاں بھی تحائف بانٹنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یوں عید کا دن ان کی اس طرح کی مصروفیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ بیگم ستارہ کی کوٹھی میں جمع ہونے والے لوگوں میں ایک 75 سالہ بزرگ بھی لوگوں میں سمٹا بیٹھا ہے۔ سیاہ اینک، لمبی داڑھی اور گرمی سے بچنے کے لیے سوتی چادر سے سر اور آدھا منہ ڈھانپ رکھا ہے۔ بیگم کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا والے اپنے اپنے کیمرے سنبھالے ان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح بیگم صاحبہ تقریر فرماتی ہیں، میڈیا والوں کو زیادہ کوریج سے منع کرتی ہیں اور لوگوں میں تحائف تقسیم کرتی ہیں۔ کسی اخباری نمائندے کے سوال پر جواب دیتی ہیں کہ ان یتیم بچوں، ان بزرگوں، غریب لوگوں کے ساتھ ان کا عید کا دن گزارنا میرے لیے بے حد خوشی کا سبب بنتا ہے۔ ان کے حالات دیکھ کر میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے، مگر یہ سب رب کی تقسیم اور رضا ہے۔ مگر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں پر ضرور خرچ کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ جب تک ہماری زندگی ہے یہ گھر اسی طرح ان لوگوں سے کی رونق سے آباد رہے گا۔ ستارہ بیگم نے ملازم کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا، یعنی محفل ختم ہونے کو ہے۔ لوگوں نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ بھیڑ کم ہوتی جا رہی تھی کہ بوڑھی اینک والا شخص بھی چاروں طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اٹھا اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار اسے دیکھ کر مسکرایا، بولا، کیوں جی، ہمیشہ کی طرح آج بھی بغیر کچھ لیے جا رہے ہو؟ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوکیدار سے کئی سالوں سے جانتا تھا۔ بیگم صاحبہ کی پوری کارروائی دیکھتا بحالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ پاگل لگتا ہے کوئی، چوکیدار نے خود سے کہا۔ بوڑھے شخص کے کانوں میں بیگم ستارہ کی تقریر کے الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے کسی رپورٹر کے سوال کے جواب میں کہے تھے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے جناب، آج ہم جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ بیج نیکی کا ہو یا برائی کا، پھل اسی بیج کا حاصل کریں گے۔ بوڑھا شخص سوچ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں مکافات عمل نہ دیکھ لوں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اولڈ ہوم میں آج روزانہ کی نسبت کافی چہل پہل تھی، کیونکہ آج عید کا دن تھا۔ عید کی نماز کے بعد سے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کوئی این جی اوز والی خواتین آ رہی ہیں تو کبھی کوئی وزیر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ مہیر حضرات ہاتھوں میں پھل مٹھائیاں اٹھائے آ رہے ہیں تو کہیں فلمی ستارے جگمگ کرتے اولڈ ہوم میں موجود بوڑھوں کے ساتھ عید کی خوشیاں سمیٹنے آ رہے ہیں۔ اسی اولڈ ہوم کے ایک شخص چپ چاپ لیٹا ہوا ہے اور اس کا ساتھی کمرے سے باہر ہے۔ چپ چاپ لیٹے شخص نے اندر سے کنڈی لگا لی تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ اس کا ساتھی جانتا ہے کہ آج کا دن یہ بنا کچھ بولے، بغیر کچھ کھائے پیے، آنسو بہاتے اسی طرح گزارے گا۔ اسی لیے خود اپنا درد چھپانے کے لیے اولڈ ہوم میں موجود اپنے دوسرے دوستوں کی ہمراہی میں ایدی سینٹر جائے گا۔ وہاں سارا دن بے سہارا بچوں کے ساتھ دن گزارے گا۔ وہ ہر سال اسی طرح کرتا ہے۔ اس کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اور اس کے دوست یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ مل کر مختلف کھیل کھیلتے ہیں، جان بوجھ کر ہار جاتے ہیں۔ اپنی جیت پر جب یہ بچے خوشی سے اچھلتے ہیں تو اولڈ ہوم کے باسیوں کے دل خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ ان کے برسوں کا معمول ہے۔ رات گئے جب یہ لوگ اپنے گھروں کو سے ٹھکرائے ہوئے بدقسمت انسان اولڈ ہوم کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ آج بھی مہر علی ابھی لوٹا تھا۔ کمرے کی کنڈی کھل چکی تھی۔ جمیل صاحب ابھی بھی چپ چاپ لیٹے تھے۔ جمیل، تو نے کچھ کھایا تو نہیں ہوگا؟ اب عید ختم ہو گئی ہے نا، چل اٹھ تھوڑا کھا لے یار، جب تک سانس ہے نا، یہ پیٹ کی آگ تو بجھانی ہے نا۔ مگر جمیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ ہر عید کا معمول تھا۔
बेगम सितारा की कोठी के सामने बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क के बरगद के दरख्त के नीचे बने बेंच पर अपने बाजुओं को तकिया बनाए एक शख्स लेटा हुआ है। वो पार्क में आने जाने वाले हर शख्स का जायजा ले रहा है। इसकी निगाहों के सामने बेगम सितारा का गेट भी है। वो शिद्दत से किसी का मुंतजिर है और रोजाना इस जगह आकर लेट जाता था। अक्सर वो सुबह के वक्त यहाँ आता था। बेगम सितारा का शौहर वजाहत अली इस पार्क में जॉगिंग के लिए आता है। वजाहत भी अक्सर काली ऐनक वाले शख्स को देखता है, मगर वो अपने काम से काम रखने वाला शख्स है। वजाहत ने कभी काली ऐनक और लंबी दाढ़ी वाले शख्स को मुहातिब नहीं किया। ईद गुजरे काफ़ी दिन हो चुके हैं, बल्कि महीने गुजर गए हैं। कई दिनों से काली ऐनक वाले को वजाहत पार्क में नजर नहीं आ रहा था। गालबन काली ऐनक वाला वजाहत को रोजाना देखने का आदी था। इससे रहा न गया और इसने बेगम सितारा की कोठी के गेट पर पहुंच गया। चौकीदार उसे पहचानता था। इससे पता चला कि बेगम सितारा बीमार है। क्या बीमारी है ये भी चंद दिनों बाद पता चल गया था। वो अपने बच्चों की बेतनाई का शिकार होकर ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गई और फिर घर पर बेगम सितारा का रहना बहुत मुश्किल हो चुका था, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। वजाहत का पार्क में आना कम हो चुका था। बरगद के नीचे लेटा शख्स सोच रहा था कि वाह सितारा बेगम, तुमने जो भी बोया वो फल पा लिया। काली ऐनक वाले शख्स को सितारा के वो अल्फाज याद आ रहे थे जो इसने ईद के दिन लोगों से कहे थे कि ये दुनिया मकाफाते अमल है, ये दुनिया खेती है। आज हम जो भी बोएंगे वही काटेंगे, हुआ नेकी का हो या बदी का, फल इसी का पाएंगे। तो सितारा बेगम, तुमने रियाकारी, झूठ और मुनाफकत का फल पा लिया। तो जो बोया था उसी को काटा, फल भी इसी का हासिल किया। ये दुनिया वाकई मकाफाते अमल है। पहुंच गई न अपने ठिकाने और अपने इंजाम को। आज फिर जमील पर शदीद उदासी का दौरा पड़ा था। वो दोपहर से मुंह सर लपेटे चरपाई पर लेटा है। आज उसे बहुत कुछ याद आ रहा है। बड़े बड़े कमरों वाला घर, माँ बाप की आंखों का तारा जमील, जिसको दुनिया की हर चीज में असर थी, दुख और दर्द का इसकी जिंदगी में कोई नाम ना था। दौलत इसके घर की बांधी थी। वक्त सरकता रहा। अब वो नौजवान हो चुका है। बाप के साथ काम पर हाथ बटाता है, नए नए मशवरे देता है। कारोबार मजीद तरक्की कर रहा है। माँ के दिल में इसकी शादी के अरमान जागते हैं। यूं वो भी बीवी वाला हो जाता है। इसका घर जन्नत का नमूना है। वो शहर का रईस है। इसका एक बेटा भी दुनिया में आ चुका है और इस बेटे में इसकी जान है। वो अपने दिन के ख़त्म होने का शिद्दत से इंतज़ार करता है ताकि घर पहुंच जाए जहां इसकी बीवी और इसका बेटा इसके मुंतज़िर होते। वो अपना बैग सोफे पर रखता और बेटा इसकी आमद की खबर पा जाता। बाप बेटे में खेल शुरू हो जाता है। बाप घोड़ा बना हुआ है और बेटा बाप पर सवार है, मगर बेटे की बाप का सांस फूल चुका है। मगर बेटे की खुशी की खातिर वो पूरे कमरे में घोड़ा बना दौड़ रहा है। बीवी नाराज है और पहले खाना खा लो का शोर मचा रही है, मगर बाप को अपने खाने से ज्यादा बेटे की ख्वाहिश की फिक्र है। बाप थकने के बावजूद घोड़ा बना दौड़ रहा है। बेटे के नन्हे नन्हे कह के इसके दिल को खुशियों से भर रहे हैं। ये इसके रोज का मामूल था। अब वक्त और गुजरता है। बेटा जवानी में कदम रख चुका है। जमील कारोबारी दुनिया में पहले नंबर पर जा रहा है। हर माँ की तरह जमील की बीवी को भी अपने बेटे के सर पर सहरे के फूल खिलाने का शौक चढ़ता है और सितारा बेगम वजाहत की दुल्हन बनकर इसके घर आ जाती है। सितारा बेगम अकलौती बेटी हैं। वो अपने बाप की सारी जायदाद की वारिस हैं। खूबसूरती, अना और तकब्बुर को जमा कर दो तो सितारा बनती है। किस्सा वही पुराना है। साबका बादशाह और मलका को माजूल कर दिए जाते हैं। घर की सल्तनत सितारा के हाथ में है तो कारोबार वजाहत के हाथ में। दोनों बुढ़े वजूद नकारा कर दिए जाते हैं।
ستارہ شہر بھر کی سماجی کارکن ہے، بڑے ہیراتی ادارے اس کی مرہون منت ہے۔ یتیم خانے کے بچے انہیں ستارہ آنٹی کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ میڈیا میں ایک رحم دل عورت کے نام سے پہچان رکھتی ہے۔ واری منافقت! اگر کوئی گھر آ کر دیکھ لیتا کہ اس کا اپنے بوڑھے ساس سسر کے ساتھ رویہ کیا ہے تو شاید کوئی نہ مانتا۔ یہ حقیقت تھی۔ ہر عید پر اس کے گھر کے لان میں غربا کا مجمع ہوتا، مگر گھر کے ایک سرونٹ کوارٹر میں پڑے دو وجود گزرے سالوں کا ماتم کرتے اور بیٹے کی بے روحی کا رونا روتے پڑے تھے۔ ستارہ کی کھٹا کھٹ تصویریں بنتی، انٹرویو ہوتے اور منافقت کی انتہا عروج پر ہوتی جب وہ میڈیا کو کوریج کرنے سے روکتی اور جمیل کی بیوی یہ غم زدہ عرصہ برداشت نہ کر سکی اور چپ چاپ رب کی پناہوں میں چلی گئی۔ اب جمیل کا دل اس گھر سے چاٹ ہو گیا تھا۔ ایک کمرے میں سارا دن لیٹے رہنا عذاب تھا، مگر یہ عذاب بھی جلد ختم ہو گیا۔ اسے اولڈ ہوم میں شفٹ کر دیا گیا۔ گاڑی میں دونوں باپ بیٹا چپ تھے، نہ باپ کے پاس کچھ کہنے کو تھا نہ بیٹے کے پاس، مگر جمیل دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج بیٹے سے ملاقات تو ہوئی، بے شک نہ بولے میرے ساتھ نظروں کے سامنے تو ہے نا۔ بیٹے نے عرصے بعد شکل دکھائی تھی، تبھی گاڑی اولڈ ہوم کے سامنے جا کے رکی، پھر بیٹا باپ سے نظریں چراتا ہوا اسے وہاں چھوڑ آیا۔ جمیل کے لب خاموش تھے، کوئی شکوہ اور کوئی شکایت اس کے منہ سے نہ نکلی۔ جمیل وجاہت نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو بالآخر جمیل بول اٹھا، وجاہت میں تیرا منتظر رہوں گا، مجھے امید ہے کہ تو آئے گا اور یہاں ضرور آئے گا۔ آج پھر عید کا دن ہے، مگر ستارہ کی کوٹھی کی رونقیں ماند ہیں۔ پارک میں لیٹا شخص سوچ رہا ہے، ہو سکتا ہے ستارہ کا شوہر بیوی کی یاد میں آج عید کے روز اپنے گھر کی رونقیں غریبوں سے آباد کر لے، اور کچھ لمحوں کے بعد اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ستارہ کے گیٹ کا چوکیدار تھا۔ چوکیدار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اینک والے کو دیکھتا رہا، اس کے بولنے کا منتظر رہا، مگر جب اسے کوئی بات سننے کو نہ ملی تو وہ خود ہی بول اٹھا، دیکھ رہے ہو اس گھر کی ویرانی، تم تو دیکھ چکے ہو اس گھر کی رونقیں، مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے ستارہ بی بی مینٹل ہاسپٹل گئیں اور اب وہ کہتے کہتے رو رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کالی اینک والا بے چین ہو کر بولا۔ اب وجاہت صاحب کو ان کے بیٹے نے اولڈ ہوم بھجوا دیا ہے۔ بڑے لوگوں کے دل کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی نمود و نمائش اور جھوٹی شان و شوکت پر لاکھوں خرچ کرنے والے کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے انہیں کیسا سکون ملتا ہے۔ چوکیدار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، آج تم جو بو گے کل وہ کاٹو گے۔ اینک والا شخص اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ستارہ کی کوٹھی پر ایک نظر دوڑائی۔ آج بھی عید تھی، مگر کوٹھی میں خاموشی تھی۔ اولڈ ہوم کا کمرہ حسب روایت خالی تھا۔ جمیل اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کے کمرے کا ساتھی موجود نہ تھا۔ وہ اپنی عید کی خوشیاں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ منانے کے لیے جا چکا تھا۔ جمیل آہستہ آہستہ اٹھا، کچھ غموں نے نڈھال کر رکھا تھا، کچھ عمر کا تقاضا تھا۔ اس کے کمرے میں میز پر پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے الماری میں سے صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ عرصے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دی۔ وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ اب وہ تیار ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر پڑا گلدستہ اٹھایا اور پھر سائیڈ پر رکھی کالی اینک اٹھائی۔ اس نے اینک کو چوما اور آنکھوں پر لگا لی۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ تو نے میرا بہت ساتھ دیا، وہ اینک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وجاہت کو دیکھنے کی خاطر اس نے اینک لگانا شروع کر دی۔ اینک اس کی رازدار تھی۔ وہ وجاہت کو پارک میں دیکھتا، آنسو بہاتا، نظروں میں بیٹے کی بلائیں لیتا۔ اس کا برم اس کی اینک نے رکھا ہوا تھا۔ نہ کبھی اس کی کوٹھی کے ملازموں نے اس کو پہچانا اور نہ مالکوں نے۔ بے شک بیٹے نے اسے اپنے سے دور کر دیا تھا، مگر وہ باپ تھا، کیسے بیٹے کے بغیر رہ سکتا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ بیٹے کو جاگنگ کرتے دیکھتا، خوش ہوتا، اور وہ آج بھی اس کالی اینک کو ضرور لگائے گا، کیونکہ اپنا چہرہ
بیٹے کو نہیں دکھائے گا، وہ اس کی بے بس نگاہوں کی شرمندگی بھرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی جان تھا، اپنی جان کو بھلا کیسے نقصان دے سکتا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ آج وہ عید کا دن بیٹے کے ساتھ گزارے گا۔ آج واقعی اس کی عید تھی۔ آج اس کے اپنے بیٹے سے ملن تھا۔ اسے امید بھی تھی اور انتظار بھی تھا۔ وہ اپنے رب پر پختہ یقین رکھتا تھا۔ اسے امید تھی کہ جو اس کا بیٹا اس کے ساتھ کر رہا ہے، کل اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اسے انتظار تھا ملن کا، بیٹے سے ملاقات کا۔ وہ بیٹے کا دکھ درد بانٹے گا۔ وہ گنگناتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ آج وہ اسے ملے گا، پھر آہستہ آہستہ اپنا چہرہ دکھائے گا، پھر سارے گلے شکوے دور ہوں گے۔ اپنوں سے بھلا کیا گلہ، جب میرے رب نے میرے آنسوؤں کا بدلہ دے دیا، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا، میں کیوں نہ رب کا شکر گزار ہوں۔ آج قربانی کی عید کا دن تھا اور رب نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا بیٹا اسے لوٹا دیا۔ آج جمیل بے انتہا خوش تھا۔